بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت کرو. اور قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے 6666 آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. بے شک مومن مومن کا بھائی ہے، تو اللہ فرماتا اصلاح کرو، یعنی صلح کراؤ اپنے بھائیوں کے درمیان، یعنی دیوبند و بریلی کے درمیان صلح کرائی جائے تو قرآن پہ عمل ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، یعنی دیوبند و بریلی کے درمیان صلح کراؤ. دونوں 4 اماموں کو مانتے ہیں، دونوں 20 رکعت تراویح مانتے ہیں، دونوں اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتے ہیں، دونوں اللہ کے رسول کو حیات النبی مانتے ہیں. وہ جو اللہ کے رسول کو آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے، دونوں کے نزدیک مسلمان نہیں ہے. اور دونوں اللہ کے رسول کو آخری نبی بھی مانتے ہیں اور حیات النبی بھی مانتے ہیں. دونوں شہداء کرام کو زندہ مانتے ہیں، دونوں اولیاء کرام کی تعظیم کرتے ہیں، دونوں پیری مریدی کرتے ہیں، دونوں قاضی چشتی سہروردی نقشبندی میں مرید ہوتے ہیں. تو ان دونوں کے درمیان صلح کرانا ضروری ہے. جیسے کہ دیوبند کا ایک عالم لو، ایک بریلی کا لو، یا 2 دیوبند کے لو، 2 بریلی کے لو. کوٹہ میں جلسہ کراؤ، ادے پور میں کراؤ، چتوڑ میں کراؤ، ٹونک میں کراؤ، یا ایسی جگہ کراؤ جہاں دونوں کی تعداد برابر ہو. جیسے اندور ہے، اب اندور میں تعداد برابر ہونے والی ہے، ابھی 30% دیوبندی ہیں، 70% بریلوی ہیں اندور میں. اجین میں الٹا ہو گیا، 90% دیوبندی ہیں، 10% بریلوی ہیں، یا 15% 20%. اجین میں دیوبندی زیادہ ہیں، اندور میں بریلوی زیادہ ہیں. ایسی جگہ جلسہ کراؤ جہاں دونوں کی تعداد ہو. دونوں کے 2 عالم لو، آدھا گھنٹہ دونوں کو دو، اور دونوں کو تاکید کر دو کہ نہ تو آپ دیوبندی کے خلاف بولو گے، نہ آپ بریلی کے خلاف بولو گے، نہ آپ دیوبندی عالموں کی تعریف کرو گے، نہ بریلوی عالموں کی تعریف کرو گے. سیدھا اسلام بیان کرو. 6666 آیتیں کم نہیں ہے قرآن کی. اس کی آپ فضیلت بیان کرو، شان نزول بیان کرو، تفسیر بیان کرو، حدیث بیان کرو. لاکھوں حدیثیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرو، اخلاق بیان کرو، صحابہ کرام کا کردار بیان کرو، اہل بیت کی فضیلت بیان کرو، تو آٹومیٹک مسلمانوں کے دلوں میں گنجائشیں پیدا ہوں گی، صلح ہوگی. لیکن یہ لڑائی جھگڑے والی باتیں بتاؤ گے کہ تقویت الایمان میں لکھا ہے، فتح رضویہ میں لکھا ہے، تو وہ پھر ادھر سے بھی وہ نہیں چوکیں گے. وہ کہیں گے دیکھ تیری فتح رضویہ میں لکھا ہے تو الملفوظ میں لکھا ہے. 100 سال تو اسی میں گزر گئے کہ دیوبندی نے یہ لکھا تو بریلوی نے لکھا. اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ مناظر اعظم حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب نے یہ کہا کہ مناظر ہم نے بہت کیے، اس سے نتیجہ کچھ نہیں نکلا. یہ مجھے استاد نے ایک بات بتائی تھی ان کی طرف سے. اسی طرح سے بریلویوں کے سب سے بڑے مناظر سلطان المناظرین حضرت مفتی رفاقت حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی بعد میں نرمی اختیار کر لی تھی. ان کے بیٹے کی ایک کتاب میرے پاس ہے، ابھی میں بتاؤں گا تو آپ دیکھیں گے حیرت میں پڑ جائیں گے. یہ کتاب ہے مفتی رفاقت حسین صاحب، یہ لکھا ہوا اعلیٰ حضرت کی مخالفت کا قضیہ. یعنی ان کے بیٹے نے ایک جگہ اعلیٰ حضرت کہہ دیا تھا تو اختلاف پیدا ہوا تھا کہ تو نے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کچھوٹے والوں کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا. اسی بات پہ یہ دیکھو صفحہ 125 پہ لکھا ہوا ہے. ملک العلماء ظفر الدین بہائی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ تھے، اور شمس الہدا پٹنہ میں مفتی سہول عثمانی دیوبندی کے پیچھے روزانہ ظہر کی نماز پڑھتے تھے. صفحہ 125. کتاب کا نام ہے اہل سنت میں اختلاف و تفریق کے المناک واقعات. آج بھی آپ کو مظفر پور بہار سے مل جائے گی کتاب، میرے پاس سے نہیں تو اس کا پیج حوالہ منگوا لینا مجھ سے 88 152 53 598. اس میں مفتی سہول عثمانی دیوبندی کے پیچھے روزانہ ظہر کی نماز حضرت کے خلیفہ ملک العلماء ظفر الدین بہاری پڑھتے تھے. تو جب آپ ایک دوسرے کے قریب آؤ گے تو صلح ہوگی. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ خیال والی عبارت کو نہ مانا جائے جو صراط مستقیم ہے، اس کی زیادہ بحث نہ کی جائے. یہ میری ان وکیلوں سے التجا ہے جو اس عبارت کی بلا وجہ تائید کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، ورنہ مصیبت میں پڑ جاؤ گے، پھر صلح نہیں ہوگی. صاف کہہ دو کہ ہمیں اس عبارت سے مطلب نہیں. دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ آ چکا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آئے گا تو نماز ہو جائے گی. بس بات ختم ہو گئی. اب یہ لانا اور آنا اگر زیادہ طول پکڑا ہوا نا، لئیق رحمانی نجدی ہے، مفتی عبدالحق قریشی نجدی ہے، اور یہ شاہ رخ نجدی ہے رامپور کا. یہ نجدی لوگ جو ہیں
یہ دارالعلوم دیوبند کے غدار ہو جائیں گے، دارالعلوم دیوبند کے غدار ثابت ہوں گے۔ تو اس لیے ان ایسے لوگ جو بلا وجہ بات کو بڑھاتے ہیں کہ وہ صحیح لکھا ہے، یوں لکھا وہ لکھا ہے، کہ یہ ہے وہ ہے، یہ اس طرح کی بات نہیں کرو، ورنہ سوالات اتنے ہو جائیں گے کہ تم جواب نہیں دے پاؤ گے، تمہارے باپ بھی جواب نہیں دے پائیں گے۔ اس لیے کہ سوال یہ ہوگا کہ صحابہ کرام کی نماز کے بارے میں کیا کہو گے؟ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی، اللہ کے رسول کی قرات سنی، تو ان سے زیادہ دھیان کس کا رہے گا؟ پھر یہ کہو گے نہیں صحابہ کرام تو اللہ ہی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ہر مسلمان اللہ ہی کے لیے پڑھتا ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث مودودی چکڑالوی، ہر فرقہ اللہ ہی کی نیت سے نماز پڑھتا ہے اور اللہ ہی کے لیے پڑھتا ہے۔ تو صلح جبھی ہوگی جب کچھ موٹی موٹی باتوں میں بریلوی لوگ بھی اپنی کتابوں سے نکال دیں، جیسا کہ مفتی شریف الحق صاحب نے لکھا ہے کہ الملفوظ احکام شریف میں سینکڑوں غلطیاں اب تک مل چکی ہیں جو اہل علم سے چھپی نہیں، صفحہ نمبر 36 فتح شریف، اور صفحہ 494 خطبات محرم میں مفتی جلال الدین امجدی صاحب نے لکھا ہے کنز ایمان کی بیت میں ہم نے غلطیاں نکالی، تو ایک چھاپے میں 140 50 145 تک غلطیاں بتائی ہیں، تو وہ بھی مان لیں غلطیاں، یہ بھی مان لیں، دونوں مان لیں، تو جھگڑا ختم، صلح ہوگی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں مکاتب کے لوگ اپنے اپنے عالموں کی غلطیوں کی تعویل کرنے میں لگے، اسلام وہیں کا وہیں ہے، اس کی تو تبلیغ ہو نہیں رہی ہے، مطلب ہمارا عالم صحیح ہے، ہمارا عالم صحیح، اسی میں زندگی گزر گئی۔ قرآن میں ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس میں لڑو نہیں، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج ہماری ہوا اکھڑ گئی، طاقت ختم ہو گئی۔ تم کہتے ہو دیوبندی نے بریلوی کے چھکے چھڑا دیے، بریلوی نے دیوبندی کے، تمہارے ہی چھکے چھوٹ چکے ہیں، تم غیروں کے سامنے بزدل ہو چکے ہو۔ آج تمہاری لڑکیوں کو نشانہ بنانے کے لیے 2.5 لاکھ روپے کا اعلان کھلے عام کر دیا گیا کہ 2.5 لاکھ روپے دیں گے۔ تمہیں خبر نہیں ہے، سب کچھ خبر ہے، لیکن اس کے باوجود تم کو فکر نہیں کہ کالجوں میں ہم کس طرح سے اپنی لڑکیوں کو بھیجیں یا اپنے ہی کالج قائم کریں، اپنے کوچنگ قائم کریں، مسلمان لڑکیوں کی نماز قضا نہ ہو۔ آج لڑکیوں کی نماز قضا ہو رہی ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت میں سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ وہ فکر نہیں کہ کالجوں میں جانے والی لڑکیوں کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کیا جواب دو گے قیامت میں تم لوگ؟